السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں قلم کیمرہ اسپیشل، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے فارمر گورنر سندھ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. میں سب سے پہلے یہیں سے سٹارٹ کر لیتی ہوں. آج شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں خود پر جو ہے وہ خود ہی پتھراؤ کرانا پڑ گیا. مین چیز یہ ہے کہ مریم نواز اگر افیکٹو نہیں ہے تو شیخ رشید کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. دا فیکٹ کہ شیخ رشید بار بار ہر پریس کانفرنس میں ان کا ذکر کرتے ہیں مریم نواز کا، اس کا کلیئرلی مطلب یہ ہے کہ مریم نواز سے ڈر خوف ہے، پولیٹیکل رائیول ہے. اور شیخ رشید کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شیخ رشید کو چاہیے، وہ 40-50 سال سے سیاست کر رہے ہیں، ایک لڑکی کے ساتھ کیوں اتنا ڈرتے سیاسی میدان میں کہ جی وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گی، پھر اس کے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے گا، کورٹ میں فلانا کیس چلا جائے گا. آئی تھنک سیاست کریں اور سیاسی طور پہ مقابلہ کریں، چاہے وہ پنڈی میں کرنا ہے، لاہور میں کرنا ہے، فیصل آباد میں، کہیں بھی کرنا ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پولیٹیکل رائیول ہیں تو اسی لیے کامنٹ کرتے ہیں، لیکن آپ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ مریم پولیٹیکل رائیول ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ مریم نے جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرا دیا ہے، کوئی پالیٹکس آف کنوینئنس کا کانسیپٹ، کہ جب دل چاہتا ہے بولتی ہیں. لیٹ سے آپ کا نیریٹو مان لے کہ نیب کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا تھا یا آفیشلی کوئی چیز انیشیٹ کی گئی تھی، تو یعنی کہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ پہلے کچھ ہو تو پھر ہم بولیں اور سیاست کریں. نہیں، میرا خیال ہے یشفین، اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ جو حالات رہے ہیں ایک پچھلے 2-3 سال سے، جس طرح کے حالات تھے سیاسی طور پر اور سختی کرنے کے حوالے سے، ڈسکوالیفیکیشنز، کیسز، جیل ٹرمز، پھر صرف مریم نواز کا اپنے کا ایشو نہیں ہے، ان کے والد صاحب میاں نواز شریف سے ہر چیز ان سے جڑ کے حکومت یا نیب یا شیخ رشید ٹائپ لوگ کرتے ہیں کہ جی اگر یہاں مریم نواز کو چپ کرانے کی کوشش کی گئی تو پھر وہاں میاں نواز شریف چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. سو اٹس ناٹ این ایزی آپشن، کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. پچھلے سال جب دوبارہ شروع کیا سیاسی طور پر متحرک ہوئی اور پنجاب کے دوروں پر جانا شروع کیا، تو آپ نے دیکھا کہ جب لاسٹ جس دورے سے سرگودا میرے خیال تھا واپس آئی ہیں اس دن اور میاں نواز شریف کے پاس گئی ہیں جیل ملنے کے لیے، تو ان کو اریسٹ کر لیا. تو اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو پھر چوائسیز ہوتی ہے آپ کے سامنے کہ جی آپ کے لیے کیا چیز صحیح ہے اس وقت، متحرک ہونا چپ رہنا صحیح ہے یا متحرک ہونا زیادہ صحیح ہے. سو اٹ ہیز نیور بین ایزی ان دیٹ سینس. اور پھر ہر ایک کا اوپینین ہوتا ہے. لیکن ہر شخص جو بات آپ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ خود کو، ذات کو کیا سوٹ کرتا ہے، پھر نیریٹو کرائیٹیریا نہیں ہے، پاکستان کرائیٹیریا نہیں ہے، براڈر پالیٹکس کرائیٹیریا نہیں ہے، کرائیٹیریا یہ ہے کہ مریم نواز کو کیا سوٹ کرتا ہے. ایک تو آپ لوگ یہاں پولیٹیکل بڑے نیرو تھنکنگ سے کرتے ہیں. اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں، امام خمینی نے ریولوشن صحیح معنوں میں، ابھی تو 40 سال سے زیادہ ہو گیا ایران کی ریولوشن لے کے آئے. تو جب شاہ ایران کے ساتھ مقابلہ تھا، شاہ ایران بروٹل ڈکٹیٹر تھے اور وہاں آپ آواز ہی نہیں اپنی بلند کر سکتے تھے، تو ہی نیگوشیٹڈ این ایگزائل امام خمینی، اور وہاں سے اپنی تحریک ساری کی. سو یہ جو جب آپ کی سپریشن ہوتی ہے، مارشل لا ہوتا ہے یا مارشل لا ٹائپ سچویشن ہوتی ہے، تو اس کو آپ نارمل سویڈن اور یو کے کی سیاسی ماحول سے نہیں کمپیئر کر سکتے کہ جی آپ نے اپنے طور پر چپ ہو کے اب پھر آپ ایگزائل میں چلے گئے. پاکستان میں پھر مارشل لا آپ نے، تو نہیں ہے زبیر صاحب؟ میں نے کہا ڈیموکریسی مارشل لا ٹائپ نہیں، ڈیموکریسی ہے. مجھے نہیں پتا تھا ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ اس شو میں آپ جوکس بھی کریک کریں گے. میرا خیال ہے سب کو پتا ہے کہ یہاں جو ماحول ہے وہ مارشل لا ٹائپ ماحول ہی ہے. جب آپ ایک ادارے کو، نیب کو استعمال کرتے ہیں ایز این انسٹرومنٹ ٹو پنش یور پولیٹیکل اوپوننٹس، جس کا کنفرمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کیا ہے، ہائی کورٹ آف پاکستان نے بھی کیا ہے، ہیومن رائٹ انٹرنیشنل نے بھی کی ہے، اور تمام دوسرے اداروں نے کی ہے، سول سوسائٹی نے بھی کی ہے، کہ یہ کوئی ڈیموکریٹک یہاں کنسیڈریشن کے بیسس پر اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو پرسیکیوشن ہوتی ہے اور جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی کوئی، اب تو ہمارے پاس رائٹ ہے، یہ 2 سال کے بعد ہمارا رائٹ ہے. اب مریم نواز کی بات ہو رہی تھی، جس کیس میں آج کر رہا تھا، ان کو اریسٹ کیا تھا اگست 2019 میں، اس کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، 3-4 مہینے وہ جیل میں بھی نہیں. ابھی آج ہمارا حق نہیں بنتا پوچھنے کا
کہ نیب نے اریسٹ کیوں کیا تھا؟ جب آپ نے انکوائری نہیں کرنی تھی, جب آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی تھی, جب آپ نے ریفرنس نہیں فائل کرنا تھا. پوچھیں نا, آپ لوگ تو لیگل ایونیو کو یوز کریں تو گے. ایسے ہی پوچھتے ہیں نا, اور کیسے پوچھتے ہیں؟ پبلک فورم میں ہی پوچھتے ہیں نا, جلسوں میں پوچھتے ہیں, ٹیلی ویژن پر پوچھتے ہیں, آپ جیسے فورم پر آواز اسی طرح سے ہوتا ہے نا, اخبارات میں آواز اٹھاتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر اچھا, آواز بفور اٹھاتے آئی ہیں, موو یہی آن ایک بریف فورمز ہوتے کامنٹ ہیں. کر دیں. آپ نے کہا کہ ڈکٹیٹرشپ لائک سچویشن ہے, اس ڈکٹیٹرشپ لائک سچویشن میں عمران خان ہے یا کوئی اور ہے؟ عمران خان کے دیکھیں, الیکشن سے پہلے بھی ہمیں پتا تھا کہ ایک فیسسٹ مائنڈ سیٹ ہے عمران کا, اور وہ چاہے ان کی زندگی کو, یہاں تو اتنی ریسرچ نہیں ہوتی, اگر تھوڑی سی ریسرچ ہوتی تو سب کو, پبلک فگر کے طور پر ابھر کے سامنے آئے تھے عمران خان ایز اے کرکٹر. اور آپ کسی سے پوچھ لیں جو دیکھنے والا, سننے والا, فالو کرتا ہے کرکٹ کو, یا جس نے کھیلا ہے, کہ عمران سے زیادہ ڈکٹیٹوریل کیپٹن کوئی بھی نہیں تھا. اس وقت اگر سلیکشن کمیٹی ان کی مرضی کا پلیئر نہیں چوز کرتی تھی تو سلیکشن کمیٹی کو ریزائن کرنا پڑتا تھا. پلیئر وہی ہوگا جو عمران خان جس کو کھلانا چاہتے تھے. سو ایک وہ جو ہوتے ہیں نا چیکس اینڈ بیلنسز سسٹم, الگ الگ ادارے ہوتے ہیں, الگ الگ جس کا کام ہوتا ہے. ہی نیور بلیوڈ ان دیٹ, ہی ڈز ناٹ نو کہ اس کو کیسے ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا وہ ٹرکش کسی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی آزادی ہے میڈیا کی یہاں دنیا میں کہیں نہیں ہے. جی, ابھی مجھے آپ صرف اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا, بٹ ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ عاصم باجوہ صاحب کا ایک کیس, احمد نورانی صاحب نے ان کے خلاف کچھ لکھا. احمد نورانی صاحب نے جب لکھا اس وقت نہیں ڈسکشن ہو سکتی تھی آپ کے مین سٹریم میڈیا پر, اس وقت نہیں ڈسکشن ہو سکتی. جب جواب آیا تو وہ ڈسکشن ہو سکتی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ آزادی ہے. کوئی نام نہیں لیتا تھا. مجھے بہت سے دوستوں نے, آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ کوئی انسٹرکشنز بھی نہیں آئی تھی کہ جی آپ نے ڈسکس نہیں کرنا. لیکن دس از وین وہ کہتے ہیں نا کہ میڈیا کی جو بالکل بندش ہو جائے نا, یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہمیں انسٹرکشن بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میڈیا کو سمجھ ہے کہ وہ میڈیا کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ جی کیا ہم کیری کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کیری کر سکتے. اچھا, وہ تو چلے, آپ نے کہا کہ میڈیا کو سمجھ آ جاتی ہے. اب آپ خود آگے, ویسے میں کسی اور ٹاپک پہ جانا چاہ رہی تھی, لیکن اب آپ نے باجوہ صاحب کا ذکر کر دیا. مریم صاحبہ نے بھی اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ کہا کہ باجوہ صاحب کو آگے آنا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی سے کترانا نہیں چاہیے, ہی شوڈنٹ شائی اوے. تو وہ تو آگے آ گئے نا, وہ کہتے ہیں جی 4 صفحوں کی پریس ریلیز کر دی, انہوں نے کہہ دیا الزامات جو ہیں وہ غلط ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ بھی پیش کیا. لیکن خان صاحب کیونکہ کارکردگی سے مطمئن ہے تو خان صاحب کا استحقاق بھی ہے, انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا, تو اب وہ فردر کیا کریں؟ یشفین, آئی ہوپ ہمارے لیے بھی وہی سٹینڈرڈز اپنائے جائیں اکاؤنٹیبلٹی کے ڈیفائن کرنے کے لیے, کہ 4 صفحات پر ہم پرچہ دیں اور اس کو کہیں کہ جی بڑا زبردست وہ کر دیا. اور اسی سے لے کے میں پہلے اب اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کو کہا گیا کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں کیبنٹ کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے, تو اور انہوں نے پھر 22 جون کو سب نے ڈکلیئر کیے, اور پورا پاکستان واہ واہ کر رہا تھا بغیر اس انڈرسٹینڈنگ کے کہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں یا ایڈوائزرز ہیں وہ اسی طرح سے ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں جیسے میں اور آپ ہیں, اور جیسے مجھے اور آپ کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں. ایف بی آر, دیٹ از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی, اور وہی اسی کے پاس ایک میکانزم ہے, اس کے سورسز جو میں نے ڈیفائن کیے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہے, وہی ڈٹرمن کرتے ہیں نا. الیکشن کمیشن میں تو ہم نے ان کے لیے رکھا ہے جو الیکشن لڑتے ہیں, اور وہ ایک ایسا سرسری سا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا, ان کے پاس کوئی ریسورسز ہے ڈٹرمن کرنے کے لیے. اور یہ جو اثاثے ڈکلیئر کیے وہ کہاں گئے؟ کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ پر. یعنی کہ کوئی جانچ پڑتال کرنے کا پروسیس نہیں ہے. تو جو بھی آپ لکھ دیں, آپ 30 لاکھ کی کار لکھ دیں, اگر 3.5 کروڑ کی ہے تو کوئی کوسچن نہیں ریز ہوگا. آپ کوئی چیز نہ شو کرے تو پھر بھی نہیں کوسچن ہوگا. اب جو انہوں نے جس طرح اثاثے شو کیے تھے, میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. خود ان کے بقول $73,000 ٹوٹل انویسٹمنٹ تھی فیملی کی, ان کے بھائیوں کی اور ان کی وائف کی, $73,000, اور $60 ملین اس پر آپ کو بینک فائنینسنگ مل گئی. ایک تو میرا 30 سال سے زیادہ کا تجربہ فائنینشیل فیلڈ میں, مطلب آئی وش میں بھی $73,000 کہیں لے کے جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں اگر میں کہیں لے کے جاؤں, ایون ود مائی ریپوٹیشن, میرا بیک گراؤنڈ,
اور میں بینک کو جا کے کہوں کہ مجھے $60 ملین کا چاہیے لون اس کے کیس, تو وہ چوکیدار کو نکال کے کہے گا زبیر صاحب پاگل ہو گئے, ان کو دھکے دھکے باہر نکال. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. تو اس سے زیادہ مزہ کا خیز چیز نہیں ہوتی. چلے وہ مان بھی لیا, وہ سن لیں. اب ان کے بقول اس کی جو ورتھ ہے وہ $70 ملین ہے ان کے بقول, اس کمپنیز کی ساروں کی ایسٹس کی. $19,000 as a percentage of $73,000 comes to 26%. اس کا مطلب 26% ان کی بیوی کے تھے. انہوں نے کہیں چینج نہیں کیا کہ اس کے بعد فردر فیملی کی طرف سے پیسہ ڈالا کیا. انہوں نے وہی $73,000. تو 26% آف $70 ملین بنتے ہیں ماشاء اللہ $18 ملین. 1 جون کو ان کے بقول ڈس انویسٹمنٹ کر دی تھی. تو وہ کہاں ہے ڈس انویسٹمنٹ؟ $18 ملین بھائی. اور پہلی بات یہ کہ آپ کا لاسٹ آپ نے جو اثاثے 22 جون کو بھی ڈکلیئر کی اس میں آپ نے 31 لاکھ روپے بتائے. وہاں آپ کہہ رہے ہیں $70 ملین نیٹ ورتھ ہے اس کمپنی کی جس میں 26% آپ کی بیوی کے شیئر تھے. تو آپ نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیے؟ اور دوسری کوسچن, 30 جون 2019 کو جب آپ نے فائل کیے تھے, اگر فائل کیے تھے اپنے اثاثے FBR کے ساتھ, جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی اسپیشل اسسٹنٹ اور نو اسپیشل اسسٹنٹ, ہر دکاندار, ہر ٹیکسی ڈرائیور, ہر بزنس مین, ہر کام کرنے والا شخص جو ہے ریزیڈنٹ پاکستانی اس کو کرنا ہے. تو ایک تو مجھے لگتا ہے انہوں نے کیے ہی نہیں تھے, کیونکہ یہ سب یہ سمجھ رہے ہیں جیسے زلفی بخاری نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں وہ ان کا اکاؤنٹنٹ ادھر ادھر گیا ہوا تھا لنڈن سے, اب آئے گا. مطلب 3 سال سے ریٹرن ہی نہیں فائل کیے ہیں. دس فار اے پارٹی جو ہمیں لیکچر دے کے نہیں تھکتی تھی, اور آپ لوگ اشش کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ اوہ کیا اسٹینڈرڈز ہیں خان صاحب کی. لیکن when it comes to his own party تو وہ اتنے آرام سے کہتے ہیں جہانگیر ترین نے دیکھیں کچھ نہیں کیا. عثمان بزدار کا میں نے خود چیک کروایا آئی پی سے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. کوئی ایشو سامنے آیا پینما والا جو معاملہ تھا, جو آپ کی اپوزنگ پارٹیز تھیں وہ اس معاملے کو انہوں نے اٹھایا, میڈیا پر اٹھایا, شور شرابہ کیا, کورٹ لے کر گئیں. آپ لوگ کیوں اس طرح کے معاملات کو کورٹ نہیں لے کر جاتے؟ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی کلیئر خلاف ورزی ہوئی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کی کورٹ لے کے جو گئے تھے, ایک دیکھیں نا, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت حکومت وقت عمران خان ہے. عمران خان نے پہلے تو یہ کیسے کہہ دیا کہ میں مطمئن ہوں؟ مجھے ہمیں کوئی ایکسپلین کرتے عمران خان کے کہ جی انہوں نے کس بیسس پر کہا کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں آپ کی ایکسپلینیشن سے. ان کو فائنینس کی نہ الف پتہ ہے نہ بے پتہ ہے عمران خان کو, معذرت کے ساتھ. اور وہ مظاہرہ وہ پچھلے 2 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. تو اگر تو وہ یہ کہتے کہ میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں اپنی کیبنٹ کی جس میں اسد عمر ہے یا 2 اور کوئی رزاق داؤد ہے جو بھی ہے, اور وہ ڈٹرمن کریں گے, اور جب تک وہ نہیں کرتے آپ کام کرتے رہے, کچھ تو شو کرتے نا. وہ تو ہر دفعہ میں جو ایگزامپل دے رہا تھا عثمان بزدار کا, میں نے آئی پی سے چیک کیا, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اور خسرو بختیار نے چینی میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور رزاق داؤد نے آئی پی پیز میں کچھ نہیں کیا, اور جہانگیر ترین بہت صاف آدمی ہیں. مطلب جب اپنی باری آتی ہے تو سٹینڈرڈز ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ جی اس نے خود مجھے آگے خسرو بختیار نے بتایا کہ اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. مطلب کمال ہے, خود ہم بھی خود بتانا چاہتے ہیں سب کو. اچھا, جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ سٹنگ جج, ان کی بیگم پر کیا اپلائی ہو رہا ہے. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایف بی آر اگر انڈیویجول کا مسئلہ ہے تو ایف بی آر از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی, اگر کمپنی کا مسئلہ ہے ایس سی سی پی از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ان کے بچوں کو بلائیں ان کے باجوہ صاحب کے, اور ان کو کہیں کہ جی یہاں اپیئر ہوں, جے آئی ٹی بنے یا یہ وہ بنے. میرا خیال ہے وہ طریقے ہی غلط ہے. وہ طریقہ کوئی وہ اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ نہیں ہے, وہ ایک بروٹل ایک فیسزم جہاں ہوتی ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں سے کہ خان صاحب کا جو کہ اپنا نیریٹو تھا تو وہ اس پر خود لیڈ لیں. اچھا, آئی ایم رننگ لٹل شارٹ آف ٹائم آلسو. اسد عمر صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے, آپ نے سنی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سارے ملک نے دیکھا ہے شہباز شریف نے کراچی میں زرداری صاحب کو گھسیٹا. مجھے تو فوٹیج نہیں ملی, بتا دیں کہاں گھسیٹا شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو. اور دوسرا سینٹینس بھی شاید آپ نے سنا ہوگا کہ میں سیاست نہیں کرنا چاہتا آج. ہاں وہ بھی کہا اگر یہ سیاست نہیں ہے تو پھر اور کیا سیاست ہوتی ہے؟ مطلب آپ کراچی کے بارے میں بات کرتے, کے الیکٹرک کے بارے میں بات کرتے, یا جو بھی کرتے. ایک تو بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. جو شہباز شریف نے کہا تھا یہ گھسیٹنے کی بات, انہوں نے اس پر ریگریٹ بھی کیا تھا. یشفین پولیٹیکل لیڈرشپ مسٹیکس بھی کرتی ہے, اور مسٹیکس کرنے کا ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے, فریکوینسی بھی ہوتی ہے. ایک ایگزامپل وہ دیتے ہیں گھسیٹنے کا. ہم جب کہتے ہیں نا عمران خان کا تھوڑا سا آف بیلنس ہے,
تو ان کی فریکوینسی کے حوالے سے کہتے ہیں. آپ کے گھر بھی آپ کے بچہ ایک دفعہ کوئی ایک غلط کام کرے گا تو وہ ایکسیپٹیبل بھی ہوگا, آپ ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دیں گے, لیکن ہر روز وہ ریپیٹ کرے گا, وہ لینگویج ریپیٹ کرے گا اور اسی طرح کا نیریٹو بلٹ اپ کرے گا پولیٹیکل اوپوننٹس کے لیے. تو ایگزامپلس تو ہم بھی بہت دے سکتے ہیں, شیخ رشید کے حوالے سے کیا کہا تھا, چودھری بردرز کے لیے کیا کہا تھا, انڈیپینڈنٹ ممبرز آف پارلیمنٹ کے لیے کیا کہا تھا, اور خان صاحب کے لیے تو پوری ایک لائبریری بنائی جا سکتی ہے جس میں ان کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جی کتنا ان کو وہ جو بھی ان کے یو ٹرنز, جب ہم بات کرتے ہیں تو یو ٹرنز اسی حوالے سے بات کرتے ہیں نا کہ جب ان کے جو الیکشن سے پہلے کے سٹینڈرڈز تھے اور الیکشن کے بعد کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بالکل دو مختلف چیزیں. اچھا, آخر میں میاں صاحب واپسی والا جو معاملہ ہے, کیسی ہے ان کی صحت؟ کورٹ نے تو اب ایک آپ کو تاریخ دے دی ہے کہ 10 تاریخ تک ان کو آنا ہے, واپس تو آ رہے ہیں, واپس کے نہیں. پی ٹی آئی والے آپ جانتے ہیں اس کے اراؤنڈ کیا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ کیونکہ اب کورٹ نے کہہ دیا ہے تو اب کافی پینے کی تصاویر نہیں آئیں گی, میاں صاحب اچانک سے بہت بیمار ہو جائیں گے, یہی سارے بیانات ہیں جو ان کی جانب سے آ رہے ہیں. دیکھیں یشوین, ایک تو احترام کے ساتھ میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ان کو کہا, اس سے پہلے اگر یہ ہوتا کہ جو اصول طے کیا گیا تھا, میاں صاحب جب باہر گئے تھے اس کو ریویو اگر کر لیا جاتا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتا کہ جی اس کے تحت میاں صاحب نے اپنی ریکوائرمنٹس فلفل نہیں کی ہیں, تو ہمارا بھی بڑا گلا شکوہ ہے کہ بھائی بات یہ تھی کہ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے ایک تو لکھ کے بڑا کلیئرلی دیا تھا کہ when his doctor advises him that he is fit to return. ہمارا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی بیکاز آف کرونا ان کا وہ علاج نہیں ہو سکا جو ان کا ہونا تھا. بہرحال جو ان کی اپیل لگی تھی, ہم نے تو ان کی اپیل جو ان کے کیس کے حوالے سے تھی اس پر ہم چاہتے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈٹرمن کرے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اگر 10 تاریخ کو جب ہماری لائر جائیں گے پھر ظاہر سی بات ہے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ پھر ہمارے پاس آپشن ہے, سپریم کورٹ بھی ہم جائیں گے. پی ٹی آئی ول ڈو واٹ اٹ obviously ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ کرے گی جو ان کا حق بھی بنتا ہے, ایک پولیٹیکل نیریٹو بنائے گی. ہمارا جو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم بھی اپنا کام کریں گے, تو یہ تو چلتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کو اوکے مزید جی, کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گے تو مزید دوبارہ زحمت دیا کریں گے. بہت شکریہ اوکے آپ سے جی, بات کرنے کے لیے. قلم اللہ کیمرہ حافظ. اسپیشل سے ویورز آج کی بس یہی کوشش, جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.